لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کیا تھا. تو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ بیسک مورل ویلیوز پر بات کی ہے کہ جو نارملی ہم ڈیلی لائف کے اندر جنہیں ہم فیس کرتے ہیں یا ہمیں جن جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ریگارڈنگ انٹریکٹنگ ود پیپل، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم سوشلی لائف گزارتے ہیں، تو ہمیں دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، تو ہمارا اخلاقی رویہ دوسروں کے لحاظ سے کیسا ہونا چاہیے. تو اس میں سے موسٹلی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک بہت ہی مین ٹاپک جو تھا اس پر بات کی تھی، وہ تھا مسکنسیپشن، کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی نیوز آئے، کوئی بھی خبر آئے، تو اس چیز کی تحقیق کرنا کس قدر ضروری ہوتی. تو اس پر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کیا کیا اس کے نقصان ہوتے ہیں. اور اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی نیوز آئے تو اس چیز کی آپ ریسرچ کر لیں، آپ اس چیز کی تحقیق کر لیں کہ آیا وہ خبر سچی ہے یا نہیں، کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں اس چیز پر عمل کر لیں بغیر سوچے سمجھے، اس بات کو سچ مان لے اور آپ کوئی اپنا ریئیکشن دے دے، آپ کوئی رسپانس دے دے اور آگے سے آپ کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ بعد میں آپ کو اسے شرمندگی اٹھانی پڑے. اور اسی طرح اس کا ایک میجر سائیڈ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں پیدا ہونا ہوتی ہیں. تو اس لیے خاص طور پر یہ فرمایا کہ جب مومنین آپس میں لڑ پڑیں، یعنی اس معاملے کی وجہ سے اگر ان میں لڑائی ہو جائے تو پھر بہترین یہی ہے کہ ان کے درمیان صلح کروا دی جائے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں آپس کے اندر لڑنا نہیں چاہیے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرانگ بانڈ ان کا ہونا چاہیے. تو یہ مینلی چیزیں تھیں جن پر ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بات کی تھی. تو اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آیت نمبر 11 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایتھکس بیان کیے ہیں. جس طرح پیچھے جب بیان کیے تھے تو اس میں تھا لڑنے کے حوالے سے، یعنی آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا اور صلح کرنا، اس چیز کے حوالے سے تھا. تو یہاں مزید اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان کی جو کہ آپ کی اخوت کو، آپ کی بردرہوڈ کو ڈیمیج کرتی ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ رویوں کو، آپ کی لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کو جو چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پہ بیان کیا اور ان چیزوں سے منع فرمایا کہ آپ ان چیزوں پر غور رکھیں اور کبھی ان چیزوں کو نہ کریں تاکہ آپ کا جو بانڈ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرانگ بن سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم، کوئی قوم نہ مذاق اڑائے، من قوم، کسی دوسری قوم کی، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ بہتر ہوں ان سے، ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی خاتون کسی خاتون کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم عیب لگاؤ، انفسکم اپنے آپ پر، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القابات کے ساتھ نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق والا نام جو ہے وہ بہت برا نام ہے. ومن لم یتب، اور جو انسان توبہ نہیں کرتا، فاولئک هم الظالمون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظلم کرنے والے ہیں. اب مینلی اگر ہم اس آیت کے اندر دیکھیں تو اس کے 3 پورشن بنتے ہیں. 3 چیزوں سے اس آیت کے اندر منع کیا گیا. پہلی چیز ہے کسی کا مذاق اڑانا، دوسری چیز ہے کسی پر عیب لگانا، اور تیسری چیز ہے کسی کو برے القابات سے پکارنا. یہ 3 میجر پورشنز ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس پر بات کرتے ہیں. پہلا اس کا پارٹ ہے لا یسخر قوم من قوم. لا یسخر، یہ جو لفظ ہے یہ سخرہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا استہزاء کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی تحقیر کرنا، یا ایسی چیزیں کسی کے سامنے بیان کرنا یا کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو، جس سے وہ برا محسوس کرے اور آپ اس کا مذاق اڑائیں، تو اسے کہتے ہیں سخرہ، مذاق اڑانا. تو لا یسخر قوم، کہا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. تو یہ جو قوم ان کا لفظ ہے یہ خاص طور پر مردوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ مینلی جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ مردوں کی ہوتی ہے، یا مینلی انہی کی بات ہوتی ہے، تو اسی لیے ایز اے سوسائٹی انہیں ہی اس چیز کے اندر بیان کیا جاتا ہے.
لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی ایک جماعت، کوئی ایک فریق کسی دوسرے فریق کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے۔ اب مینلی جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا آپ کسی کی تحقیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے انسان سے خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں، یا آپ سامنے والے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ اسے کم تر محسوس کروانا چاہتے ہیں، آپ اسی لیے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اس کے اندر آپ کو کوئی عیب نظر آ جاتا ہے، آپ اس کی عیب جوئی کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی نقص ہے، آپ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو گویا جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کا مقصد سامنے والے کی تذلیل کرنا ہوتا ہے، اور تذلیل ہمیشہ تبھی ہوتی ہے جب آپ سامنے والے کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اور یہی چیز کہ سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور خود کو اس سے بڑا سمجھنا، یہی چیز تکبر کہلاتی ہے۔ تکبر اور غرور ہم اسے کہتے ہیں۔ اور غرور کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فرمایا وہ بندہ کبھی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، یعنی جو بندہ ذرہ برابر بھی تکبر کرنے والا ہے وہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ رہتا ہے، ہمیشہ پسند کرتا ہے کہ وہ اچھا سوٹ پہنے، اچھے کپڑے پہنے، تو کیا یہ بھی جسے کہہ لے کہ تکبر کے اندر آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، لگتا تو یہی ہے کہ بندہ جو ہے اچھی ڈریسنگ کر کے نکلے تو لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا شوخیاں مار رہا ہے، یہ بڑا پرفیکشن اپنے عادت شو کر رہا ہے۔ تو فرمایا نہیں، یہ چیز تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اپنی خوبصورتی کو شو کرنا، کہ اللہ بھی جو ہے وہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اچھے کپڑے پہن لینا، اچھا لباس پہننا، یا اچھی چیزیں رکھنا، اچھا لائف سٹائل رکھنا، یہ چیزیں تکبر کے اندر نہیں آتی، بلکہ تکبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ آپ ایک تو حق بات کو چھپائیں، آپ کے سامنے کوئی بھی بات حق کی جائے اور آپ اس کا انکار کر دیں جان بوجھ کر، تو یہ تکبر ہے۔ اور دوسری تکبر کی نشانی یہ ہے غمط الناس، کہ آپ لوگوں کو نیچا دکھائیں، آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں، آپ اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا محسوس کروائیں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ، کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ آپ کو کیا پتا، آپ کسی کے ظاہری عیوب کو تلاش کر کے، آپ کسی کی ظاہری پرسنالٹی کے کوئی بھی چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر کے آپ اس پر عیب جوئی کرنے لگ جائیں، کیا پتا وہ اللہ کے ہاں کتنا قابل قبول شخص ہے، کیا پتا وہ اللہ کے کتنے قریب ہے۔ آپ اس کی ظاہری اپیرنس سے اس چیز کو جج نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی وہ جیسے کہہ لے کہ سائیں ٹائپ لگے گا، لیکن کیا پتا وہ اللہ کو کتنا محبوب ہے، وہ کیا پتا وہ اخلاقی لحاظ سے، وہ مورل ویلیوز کے لحاظ سے، وہ ایتھیکلی، وہ ریلیجن کے لحاظ سے وہ آپ سے کتنا زیادہ بہتر ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ، قریب ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ تو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو انجانے کے اندر، تم اپنے آپ کو اس سے بڑھتر محسوس کروا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ اچھا ہو اور تم اس سے بھی گئے گزرے ہو، اور جب انسان خود گیا گزرا ہو پھر دوسرے کا مذاق اڑائے تو یہ جسے کہہ لے کہ بات سوٹ نہیں کرتی۔ تو اسی لیے یہ منع فرمایا۔ اور پھر فرمایا ولا نساء من نساء، خواتین کا ذکر الگ کر دیا کہ کوئی خاتون کسی دوسری خاتون کا بھی مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونا خیرا منہن، کہ ہو سکتا ہے کہ جو جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر ہو۔ تو یہاں عورتوں کو الگ سے خطاب کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں اس چیز سے زیادہ روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نارملی جو ہے غیبت وغیرہ، یا نارملی ایک دوسرے کی چغلیاں کرنا، یا نارملی ایک دوسرے پر تان کسنا، خیر سوسائٹی کہتی ہے، میں نہیں کہتا، مجھ پر نہ بلیم لگائیے گا، زیادہ تر یہ چیزیں لوگوں کے خواتین کے اندر ہوتی ہیں۔ تو خاص طور پر اس چیز سے منع کیا کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہی ہیں، آپ جس کو اپنے سے کم تر محسوس کر رہی ہیں، یا آپ جس کہہ لیں گے جس کا استہزاء کر رہی ہیں، قریب ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو۔ تو اس لیے کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو ایموشنلی ہرٹ کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ آپ اپنی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جو سامنے والے کو ہرٹ کر جائے۔
آپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کریں جو سامنے والے کو تکلیف دے، جو سامنے والے کے ایموشنز کو ڈیمیج کرے، کیونکہ یہ بھی چیزیں حقوق العباد کے اندر آتی ہیں. اور ایک مسلمان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ حدیث کے اندر آتی ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان در حقیقت وہی بندہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. جب آپ اپنی زبان سے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو کیا سامنے والا آپ کی زبان سے محفوظ ہے؟ کبھی بھی محفوظ نہیں. جب سامنے والا آپ کی زبان سے ہرٹ ہوتا ہے، جب سامنے والا آپ کی باتوں سے ہرٹ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب پھر آپ مسلمانوں والا کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کے اندر تو پھر اسلام نام کی چیز ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. جب لوگ ہی آپ سے سلامت نہیں ہیں، جب لوگ ہی آپ سے پریشان ہیں، تو پھر آپ کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ پہلا جو پورشن تھا اس کا وہ ہے کسی کا مذاق اڑانا. دوسرا پورشن وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَلْمِزُوا یہ لفظ نکلا ہے لمز سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پر عیب لگانا، کسی کا کوئی نقص نکالنا. جس طرح نارملی ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم فرینڈس کے اندر بیچارہ کوئی چھوٹے قد کا ہو تو اسے جسے کہہ لے کہ چھوٹو یا کوڈو کہنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی لمبے قد کا ہے اسے کھمبا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بیچارہ جس کی صحت اچھی ہے اسے وہ موٹا کہنا شروع کر دیتا ہے، کوئی گینڈا کہنا شروع کر دیتا ہے. لائک اس طرح کے ڈفرینٹ ورڈز ہم نارملی یوز کرتے ہیں. کسی پر عیب لگانا، کسی کی ظاہری جسمانی نقص کو سامنے رکھتے ہوئے، ظاہری عیب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے اس کی عیوب و نقائص کو واضح کرنا، بار بار اس کو جسے کہہ لے کہ اس کی عیب جوئی کرنا، بار بار اس پر طنز کرنا، اسے کہتے ہیں لمز. فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دوسروں کی عیب جوئی نہ کرو. نفس کا لفظ جو ہوتا ہے نا، نفس کہتے ہیں انسانی جان کو، اور انفسکم کے آگے نا یہ جو کم ضمیر ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تم. یعنی انفسکم کا مطلب بنے گا کہ اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی دوسرے پر جسے کہہ لے کہ عیب نہ لگاؤ، بلکہ کہا خود پر عیب نہ لگاؤ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کسی دوسرے کی عیب جوئی کر رہے ہیں نا، آپ کسی دوسرے کا نقص نکال رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گویا آپ اپنی ذات کا نقص نکال رہے ہیں. کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ سب کے سب ایک جسم کی مانند ہے. المسلم اخو المسلم کالجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے. تو جب سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، وہ سارے رشتہ اخوت کے اندر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا گویا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو تکلیف دینا. کسی دوسرے پر عیب لگانا گویا یہ ایسا ہی ہے جیسا اپنی ذات پر عیب لگانا. کر لیا کریں کوشچن، کوئی مسئلہ نہیں. درمیان سبق بھی اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لکھ کے کر لیں، میں اسی کا آنسر کر دیا کروں گا. اس چیز کا جواب آگے آ رہا ہے. جب چلے میں پہلے بتا دیتا ہوں. جب فار ایگزامپل آپ کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں، یا آپ نے لکھا کہ ایک منٹ، اچھا آپ کی بات سے کسی کو اذیت مل رہی ہے، اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہوا، اور بعد میں جب پتا چلا تو ٹائم گزر گیا. سو بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ٹائم بعد میں گزر گیا، ذات سے کسی کو اذیت دینا، اچھا میں بھی آپ کے کسی رسپانس سے، آپ کے کسی عمل سے کسی کو اگر اذیت ملی ہے، اس چیز کی بات کر رہے ہیں آپ. اذیت دونوں طرح کی ہو سکتی ہے نا، ایک اپنی باتوں سے بھی ہو سکتی ہے، جسمانی اذیت بھی ہو سکتی ہے. تو اگر فار ایگزامپل آپ ایسا ہوا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو اذیت پہنچی، لیکن آپ کو اس ٹائم پہ ریئلائز نہیں ہوا، اور جب بعد میں آپ کو ریئلائز ہوا تو ٹائم گزر گیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو بیسیکلی صحیح ٹھیک ہے، آپ اپنے وجود کی بات کر رہے ہیں. اچھا ایک منٹ، میں اس طرح کرتا ہوں، مائکرو فون میں نے اوپن کر دیا. اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو آپ
مائک پہ بات کر لیجیے, زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا مجھے. مجھے آپ کا کوشچن یہی سمجھ آیا کہ فار ایگزامپل آپ کے جسم سے یا آپ کی ذات سے اگر کسی کو اذیت ملی ہے یا زبان سے, دونوں ایک ہی کیٹیگری کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا. فار ایگزامپل آپ کی ذات سے کسی کو اذیت ملی ہے, آپ کو ریئلائز نہیں ہوا, بعد میں ہوا, اگر تو آپ کی غلطی ہے, یعنی اگر آپ واقعی سوچتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسا غلط کیا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا ہرٹ ہوا ہے, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ معافی مانگ لیں. معافی مانگ لیں کہ سامنے والا آپ کو معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے گا. تو حقوق العباد کے اندر آپ لوگوں سے معافی مانگتے ہیں اس چیز کی. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کے اندر آپ کا قصور نہیں تھا, یا آپ نے کچھ ایسا غلط کام نہیں کیا, یا آپ کی کوئی انٹینشن ایسی نہیں تھی, اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی انٹینشن ایسی نہیں تھی, یا آپ نے کچھ ایسا ویسا غلط نہیں کیا, تو پھر آپ کو اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یا پھر بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ سامنے والے سے معافی مانگ لیں. معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا. آپ معافی مانگ لیں گے, اپنے معاملات کلیئر کر لیں گے, یا ان کے سامنے بیٹھ کے, یا ان کو جسے کہہ لیں کہ اپروچ کر کے آپ ان سے ون ٹو ون کنورسیشن کر لیں گے, آپ ان سے بات کر لیں گے, تو آئی تھنک یہ میٹر سولو ہو جاتا ہے. اس میں اتنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. لے رہی ہے چیز, اوکے اچھا, وہ پاس نہیں ہے, از ہی ڈائڈ, وفات ہو گئی ان کی؟ نو, اچھا, یعنی آپ کی ان تک اپروچ نہیں ہے. جی چلیں ٹھیک ہے, سمجھ لگی مجھے. فار ایگزامپل آپ کے اپروچ نہیں ہے ان تک, یا آپ ان تک اپنا کسی طرح میسج کنوے نہیں کر سکتے, کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے اس چیز کا, تو پھر مینلی یہی چیز ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز کے اندر گلٹی ہیں, یا آپ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یقیناً. جب آپ کیونکہ انسان جب اپنے معاملات پر ریگریٹ کر لیتا ہے نا خود, آگے اسی آیت کے لاسٹ پہ اللہ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, کہ جو بندہ توبہ نہیں کرتا وہی ظالم ہے. اس کا مطلب جو ریگریٹ کر لیتا ہے, یہ جو اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اپنی غلطی کو, اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے, تو وہ ظالموں میں سے نہیں ہوتا. تو پھر سمپل اس کا سولوشن یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, اور آپ جسے کہہ لیں کہ آئندہ کبھی اس چیز کو نہ دہرائیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو اس چیز کے اندر اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ رسپانسبل نہیں ہیں لوگوں کے باتیں کرنے سے, یا دوسروں کو آپ کب تک اپنی ذات کے بارے میں جسے کہہ لیں کہ صفائیاں دیتے رہیں گے. ایسی آپ اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں کے اندر محبت ڈالنے والا ہے, یا دلوں کے اندر نفرت ڈالنے والا ہے. سو اس چیز سے آپ کو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر رکھیں, تو اس چیز کو اللہ پر چھوڑ دیں. کنٹینیو کریں پھر. اگر پھر بھی آپ کو کوشچن ہوگا تو مجھے آپ پرسنلی بھی اپروچ کر سکتی ہیں, میں آپ کو کوشچن کا آنسر دے دوں گا اس کا, اگر ابھی نہیں صحیح آنسر ملا. کیونکہ مجھے آپ نے چیٹس میں کیا, تو مجھے ظاہری بات ہے اس کا چیز کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا, تو مے بھی مجھے اتنا کوشچن اچھا سمجھ نہ آیا ہو. اچھا,
ولا تلمزوا انفسکم، میں بات کر رہا تھا کہ اپنے آپ پر یہ اپنی جانوں پر جو ہے وہ عیوب تلاش نہ کرو یا ان کے نقائص بیان نہ کرو. سو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک نفس سے تشبیہ دی گئی، ایک جسم کی مانند، ایک جان کی مانند، کہ آپ کسی اور کو تکلیف دیتے ہیں تو گویا وہ اپنے آپ کو ہی تکلیف دینا ہے، کیونکہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. جس طرح وہ اپنے بھائی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اسی طرح کسی اور کو بھی وہ تکلیف پہنچانے کا سوچ نہیں سکتا. اور آگے ایک حدیث کے اندر ہے، فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جب تک کوئی انسان اپنے کسی بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے تب تک اللہ اس انسان کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے. یعنی جب تک آپ دوسروں کی بھلائی کا سوچتے ہیں نا، یقیناً آپ کے ساتھ بھی اللہ کی طرف سے بھلائی کیا جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر ضرور ہوتا ہے. اور آگے فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کے اندر کوئی اذیت کو دور کرتا ہے، دنیا کی کوئی تکلیف اسے دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کی تکالیف کو اسے دور کر دے گا. اور اسی طرح فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی مسلمان کے عیوب کو چھپا لیتا ہے، اسے ظاہر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کے عیب ظاہر نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے ہر انسان کے اندر نقائص ہیں، ہم میں سے ہر انسان کے اندر عیوب ہیں، کوئی بھی ہم میں سے دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. کوئی جتنے مرضی بڑے سے بڑا عالم ہو، جتنا مرضی کوئی دنیا کے سامنے جتنا مرضی نیک ہو، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا. ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہاں وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، میرے گناہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں، آپ کے گناہ میرے سامنے ظاہر نہیں. تو ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیوب جو ہیں، ہمارے نقائص ایک دوسرے سے چھپائے ہوئے ہیں. تو خود جان بوجھ کر جس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا، ہم جان بوجھ کر لوگوں کے عیوب کو تلاش کر کے لوگوں کے اندر پبلک کرتے پھرے، تو یہ بیڈ مینرز ہیں. اور آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اسی طرح برے القابات کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. فار ایگزامپل کسی کی ذات کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ آپ کسی کی شکل و صورت پر آپ عیب تلاش کرتے ہیں، آپ کسی کی ظاہری اپیرنس پر آپ اس پر جسے کہہ لے کہ ٹونٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کی فزیکلی اپیرنس پر ٹونٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے سکن کلر پر، کسی کی جسے کہہ لے کہ ذات یا برادری پر، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جس سے سامنے والا جو ہے وہ اسے شرمندہ ہوتا ہے، یا سامنے والا فار ایگزامپل اس نے ماضی کے اندر کوئی گناہ کیا یا پاسٹ کے اندر وہ کوئی کام کرتا تھا لیکن اس چیز کو چھوڑ دیا اس نے، تو آپ اس کے پاسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے پاسٹ کا اسے ریگریٹ دلاتے رہیں، یا اس کے پاسٹ کے بارے میں آپ اسے باتیں کرتے رہیں، آپ اسے باتیں سناتے رہیں، جان بوجھ کر آپ اسے تنگ کرتے رہیں، تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. تو کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس طرح کے برے القابات کے ساتھ ایک دوسرے کو نہ پکارو. اس کا مطلب یہ ہے برے القابات کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا جسے سامنے والا ہرٹ ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل ہمارے ہاں کچھ ایسے نک نیمز بھی ہوتے ہیں کہ جو پیار سے رکھے جاتے ہیں. کسی کو ہم دوستوں کے اندر ہم پیار سے ایک دوسرے کے نام رکھ لیتے ہیں، یا بھائی بہنوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے، یا فیملیز کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پیار سے ایک دوسرے کا وہ نک نیم رکھ لیتے ہیں. تو اگر سامنے والا اس چیز سے کمفرٹیبل ہے کہ آپ کسی کا نک نیم لے رہے ہیں اور اس چیز کو اس شخص کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ اس چیز کے اندر نہیں آتا، وہ آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے. اس طرح رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، کئی صحابہ کرام کا آپ نے جسے کہہ لے کہ ان کے نک نیمز رکھے ہوئے تھے. جس طرح آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ، ان کا اصل نام ابو ہریرہ نہیں تھا، ان کا نام عبد الرحمن تھا. وہ نا ایک بلی کو سے بڑا پیار کرتے تھے. ایک بلی انہوں نے شاید پالی ہوئی تھی، تو بلی کو کہتے ہیں ہراتن، اور چھوٹی سی بلی اسے کہتے ہیں ہریرہ. تو جب رسول اللہ نے یہ ان کا اس بلی کے ساتھ وہ محبت اور پیار دیکھا، تو آپ نے انہیں ابو ہریرہ یعنی بلی کا باپ کہنا شروع کر دیا. تو یہ ان کا لقب مشہور ہو گیا، اور آج بھی حدیث کے اندر ان کا وہی لقب چلتا ہے. اسی طرح مولا علی کا لقب جو ہے وہ ابو تراب ہے. اسی طرح ایک اور صحابی تھے جن کے نا جسے کہہ لے کہ ان کے نا بازو زیادہ لمبے سے تھوڑے تھے. جس طرح جو لوگ ہوتے ہیں نا بڑے قد کے، ان کے بازو بھی بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ نے ان کا نام رکھا تھا ذوال یدین، یعنی ہاتھوں والا، دونوں ہاتھوں والا. تو اس طرح پیار سے نام لیا کرتے تھے. تو اس چیز کے اندر کوئی حرج نہیں. حرج تب ہے کہ جب آپ کی بات سے سامنے والا جو ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے. اور آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان،
یعنی ایمان لانے کے بعد اس طرح کے برے نام لینا یہ سب فسق و فجور ہیں. یعنی جن چیزوں کا اوپر تذکرہ کیا یہ تینوں چیزوں کا یہ سب فسق ہیں. ہم نے اس دن بھی فسق پر بات کی تھی. فاسق انسان کو ہوتا ہے کہ جو اپنی باؤنڈریز کو کراس کرنے والا. تو گویا یہ چیزیں بھی، یہ جو 3 گناہ یہاں پر اللہ نے بیان کی، یہ بھی اس فسق کے اندر آتے ہیں. اور جو بندہ یہ سب کرنے والا ہے گویا وہ ایمان لانے کے بعد بھی فاسق و فاجر کہلاتا ہے، یا ایمان لانے کے بعد بھی وہ اس فسق کے اندر مبتلا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو اس چیز سے توبہ نہیں کرتا، جو اس چیز سے رجوع نہیں کرتا. فار ایگزامپل اگر آپ اپنی ماضی کے اندر یہ سب کام کرتے رہے اور آپ کو اس چیز کا نہیں پتا تھا، لیکن آپ کو بعد میں محسوس ہوا اور آپ نے بعد میں اس چیز سے ریگریٹ کر لیا، آپ نے اس چیز سے توبہ کر لی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے وہی ظالم ہے. تو گویا جو توبہ کر لیتا ہے تو اس چیز پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتنبوا، تم بچا کرو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیوں سے. ان بعض الظن اثم، بے شک بعض جو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا وہ گناہ ہوتی ہیں. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کسی بات کی غیبت نہ کیا کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا خون کھاؤ، اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، اور وہ بھی بھائی میتن جو کہ مردہ ہو، فوت شدہ. فکرہتم، پس تم اسے بہت ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی پچھلی آیتوں کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا کہ جن سے تعلقات آپس کے اندر ایک دوسرے کے خراب ہوتے ہیں، یعنی مذاق اڑانا یا عیب لگانا یا برے ناموں سے پکارنا. اب ان تینوں چیزوں کا ذکر ہوا کہ جو دوسرے بھائیوں سے تعلق رکھتی ہیں لیکن انہیں اس چیز کی خبر نہیں ہوتی. یعنی جو پہلی 3 چیزیں تھیں، آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کا الٹا نام لیتے ہیں، آپ کسی کی عیب تلاش کرتے ہیں، تو وہ اس کے سامنے ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں ایسی چیزیں بیان کی کہ جس چیز کا اس کو علم نہیں ہے لیکن آپ وہ کر رہے ہیں. تو یہ تینوں کام بھی انتہائی کمینگی والے ہیں، یا یہ بزدلی والے کام ہیں. اب وہ کون سے ہیں؟ پہلا کام اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی لوگوں کے بارے میں برا سوچنے سے بچو، بدگمانی نہ پالو. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی نیگیٹو ایموشنز اپنے مائنڈ کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اس چیز کو اپنے دماغ کے اندر آپ سوچتے رہتے ہیں اپنا سارا ٹائم اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں، تو وہ جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا آپ کے مائنڈ کے اندر، وہ سائیکولوجیکلی بعد میں آپ کا مے بی ڈس آرڈر بھی بن سکتا ہے. سائیکولوجیکلی اس چیز کو بڑا جسے کہہ لیں کہ ڈیپلی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ آپ کے بیہیویئر پر کیسا افیکٹ ڈال رہے ہیں. میں بھی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اس چیز پر بھی جسے کہہ لیں کہ ہماری ریسرچ ہوتی ہے. سو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ آپ بدگمانیاں نہ پالو اپنے دماغ میں. جب آپ کسی کے بارے میں فار ایگزامپل آپ کو کسی کی بات پتہ لگی، آپ کو کسی کو چھوٹی سی کوئی بات پتہ لگی اور آپ کو وہ بری لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بری بات ہے، لیکن آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی، آپ نے کوئی جسے کہہ لے کہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ نے اسی گمان کو اپنے مائنڈ کے اندر اس بیج کو بو لیا اور آپ آہستہ آہستہ اس بیج کو پانی دیتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ بدگمانیاں پالتے جا رہے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا کہ آپ کو اس انسان سے شدید نفرت ہونی شروع ہو جائے گی. حالانکہ وہ انسان ایسا ہو بھی نہ، پھر بھی آپ کو اس سے نفرت ہونی شروع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کے اندر اس کے بارے میں نیگیٹو خیالات پیدا کرنے شروع کر دی، آپ نے اس کے بارے میں بدگمانیاں پالنی شروع کر دی. اور اسی چیز سے اللہ نے منع کیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، اس طرح کی اوور تھنکنگ سے بچو، اس طرح کی بدگمانیوں سے بچو. آپ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو. میں بھی آپ کو کسی کی کوئی عیب پتہ لگتا ہے تو آپ کے ذہن کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ نہیں یہ اس شخص کے اندر موجود نہیں ہے. یا آپ جب تک آپ کی اس پر ریسرچ نہ ہو، جب تک آپ کو واقعی اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، آپ اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں یا آپ اس چیز کو بڑھاوا ہی نہ دیں. کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی چیزوں پر یقین کر کے، لوگوں کی باتوں پر یقین کر کے ہم کسی شخص کے بارے میں، یا فار ایگزامپل کوئی غلط فہمی ہوتی ہے نا، ہمیں زیادہ تر تعلقات جب ہمارے خراب ہوتے ہیں نا وہ غلط فہمیوں کی بنا پر ہوتے ہیں کہ ہم کوئی غلط فہمی پال لیتے ہیں.
پھر ہم اس غلط فہمی کو دماغ کے اندر ہم اتنا بڑھاوا دیتے ہیں, ہم اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اور پھر وہ جسے کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا بیج ہے وہ تناور درخت بن کے ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے. تو پھر اس چیز کو ہینڈل کرنا یا اس چیز کو جسے کہہ لیں کہ سنبھالنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو مینلی جب اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ سے ہی منع کر دیا کہ آپ سٹارٹ ہی نہ کرو اس کام کو, کیونکہ جب آپ سٹارٹ کرو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹس آئیں گے. تو اس لیے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ زیادہ تر سوچنے سے یا زیادہ تر کسی کے بارے میں بدگمانی پالنے سے بچو. ان بعض الظن اثم, کہ بے شک بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں. اب یہاں پر اللہ نے بعض کا لفظ استعمال کیا. اب اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ بعض کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو شک کی بنا پر ہیں, جس کے بارے میں آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, اور آپ بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی ایویڈنس کے آپ جسے کہہ لیں کہ سامنے والے کے بارے میں اپنے برے خیالات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیے. ہاں اگر واقعی آپ کو کوئی اس کا ایویڈنس ملتا ہے یا آپ کو واقعی سامنے والے کی برائی کا اندازہ ہو جاتا ہے, تو پھر تو وہ ایک نارملی سی بات ہے, ایک فطری سی بات ہے. آپ تو ظاہر بات ہے آپ کو خیال تو پھر اس چیز کے آئیں گے. تو یہاں بھی ان خیالوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ بغیر ایویڈنس کے, بغیر ثبوت کے, جسے ہم شک یا وہم کہتے ہیں, تو یہ ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے. ان بعض الظن اثم, بعض جو بدگمانی آتی ہیں وہ گناہوں کی شکل اختیار کر جاتی ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, کہ گمان کرنے سے بچو, کیونکہ گمان جو ہے وہ زیادہ تر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹ کیوں کہا گیا؟ کہ فار ایگزامپل جب آپ کسی شخص کو بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ایویڈنس کے آپ اسے جج کرتے ہیں, اور آپ اپنی کوئی اس کی شخص کی پکچر اپنے مائنڈ کے اندر بنا لیتے ہیں, میں بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ انسان ایسا نہ ہو. تو اگر وہ انسان ایسا نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے بارے میں وہ باتیں اپنے دماغ کے اندر بٹھا رکھی, تو اس کا مطلب وہ آپ نے اپنی دماغ کے اندر جھوٹی باتیں بنا رکھی. تو اس لیے اس کو جھوٹ کہا گیا کہ یہ بعض گمان جو ہے وہ جھوٹ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ اس چیز کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی. اور آگے کہا ولا تجسسوا, پھر ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرا کرو. جاسوسی مطلب آپ ظاہری بات ہے جب آپ کسی کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں, پھر آپ جان بوجھ کر اس شخص کے بارے میں, اس خاص پرٹیکولر پرسن کے بارے میں پھر آپ جان بوجھ کر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس کا کوئی ویک پوائنٹ ملے, آپ کو اس کا لوز پوائنٹ ملے, اور آپ جسے کہہ لیں کہ اس پر چڑھائی کرنا شروع کر دیں. تو اس چیز سے بھی منع کیا کہ آپ جاسوسی نہ کریں کسی کی, آپ ٹیم گوئیاں نہ کریں کہ آپ ہر وقت کسی کے عیب ڈھونڈنے کی تلاش میں لگے رہیں. آپ ہر وقت اسی تلاش میں لگا رہیں کہ کب سامنے والے کا مجھے کوئی لوز پوائنٹ ملتا ہے اور میں اس کا جسے کہہ لے کہ تماشا بناتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کو کسی کے بارے میں پتہ لگ بھی گیا ہے, آپ کو کسی کے عیب کا پتہ لگ بھی گیا, تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس عیب پر پردہ ڈالیں, آپ اس چیز کو اگنور کر دیں. آپ کا اس چیز کا تعلق نہیں, آپ اس چیز کو اگنور کر دیں, آپ اپنے مائنڈ سے اس چیز کو نکال دیں, اپنا تعلق ہی اس چیز سے توڑ لیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کے بارے میں جسے کہہ لیں کہ آپ جاسوسی کرنا شروع کر دیں اور آپ اس چیز کے اندر اور زیادہ انوالو ہونا شروع ہو جائیں. تو اس لیے بیسیکلی اللہ نے منع کر دیا ولا تجسسوا, آپ کو ان چیزوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, بعض کی غیبت نہ کریں. اب غیبت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ, آپ کا سامنے والے کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو وہ ناپسند کرتا ہے. اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کے بارے میں کوئی بری بات کر رہا ہوتا ہے نا, تو اسے کہا جائے یار تم کیوں اس کے بارے میں ایسی بری بات کر رہے ہو, تم اس کی غیبت کر رہے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ یار میں یہ بات تو اس کے منہ پہ بھی کر سکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو بات آپ منہ پہ کر سکتے ہیں وہی تو چیز غیبت ہوتی ہے, کہ ایکچولی جو اس شخص کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے, ایکچولی اگر کسی کے اندر کوئی خامی موجود ہے, کسی کے اندر کوئی ویک پوائنٹ ہے, کسی کا کوئی لوز پوائنٹ ہے, اور آپ اسی کو بیان کرتے ہیں, وہی تو اس شخص کی غیبت ہے. یا فار ایگزامپل اگر آپ کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں, وہ تو پھر جسے کہہ لیں کہ بہتان کے اندر آتی ہے. وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں, وہ بہتان ہے, وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. غیبت یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کریں کہ جو واقعی اس کے اندر موجود ہے لیکن وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہم نے پہلے بات کی, فار ایگزامپل کسی کا قد چھوٹا ہے اور آپ اس کو چھوٹو کہہ کے یا اس کا کوڈو کہہ کے آپ اسے چڑھاتے جائیں,
آپ اس کی چھوٹی ہائٹ کا مذاق اڑائیں تو یہ ہے اس کی غیبت ہی. آپ اس کی موجودگی کے اندر بات نہیں کرتے, آپ کسی اور کے سامنے اس کے بارے میں باتیں کرتے یا کسی اور کے سامنے آپ اس کی برائیاں کرتے ہیں, تو وہ سب کے سب غیبت کے اندر ہی آتا ہے. اچھا, کچھ چیزیں ہیں مستثنا اس سے کہ کچھ حالتوں کے اندر جسے کہہ لیں کہ آپ کسی کا عیب کسی کو بیان کر سکتے ہیں. وہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے کہ جس سے ہمیشہ دوسروں کو برائی ملتی ہے, جو ہمیشہ دوسروں کو تنگ ہی کرتا ہے, تو آپ نے کسی کو اس کے بارے میں خبردار کرنا ہے کہ یار اس انسان سے بچ کے رہنا, وہ اس طرح کا ہے. تو اس چیز کے اندر کوئی حرج نہیں کہ جب آپ کسی دوسرے کو اس کے شر سے بچانے کے لیے, آپ کسی دوسرے کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرتے ہیں, تو وہ آپ اس کی خیر خواہی کے لیے کر رہے ہو, تو وہ چیز اس کی جسے کہہ لیں کہ غیبت کے اندر نہیں آتی. ہاں, غیبت کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کا جسے کہہ لیں کہ مذاق اڑاتے ہیں اس کی غیر موجودگی کے اندر, آپ لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں نفرت پیدا کرنا شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کے بارے میں اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر برے خیالات پیدا کرنے شروع کرتے ہیں. تو غیبت کو آگے اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا, فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ آگے خود ہی جواب دیا فکرہتموہ, تم اسے بہت ناپسند کرتے ہو. اب غیبت کو کس چیز سے کمپیئر کیا گیا؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اب کتنی سخت ترین بات ہے, اس کی انٹینسٹی دیکھیے گا. ایک تو انسان کا گوشت ویسے ہی اس کی حرمت کی وجہ سے, انسان کی عزت کی وجہ سے یہ حرام ہے, اور دوسرا ایک انسانی گوشت کھانا, دوسرا اپنے بھائی کا, اور تیسرا وہ انسان زندہ بھی نہ ہو مردہ ہو. تین اتنی سخت ترین چیزیں, اتنی بری چیزیں کہ انسان کبھی اس چیز کو امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کسی مردہ, اور وہ بھی اپنے بھائی, اور وہ بھی انسان کا گوشت, کبھی انسان اس چیز کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اتنی سخت ترین بات کیوں کی؟ مثال کے طور پہ, اب یہ جو مثال اللہ نے بیان کی اس کی لاجک بھی سمجھیے گا. جب آپ کسی کا فار ایگزامپل یہاں بات ہے نا مردہ بھائی کا گوشت کھانا, تو گویا جب ایک انسان مردہ ہے اور اس کا گوشت نوچا جا رہا ہے, تو وہ کبھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, وہ کبھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے, اور وہ سامنے والے کو کبھی اپنے آپ کو تھریٹ کرنے سے, اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے روک نہیں سکتا. سیم یہی چیز جو ہے وہ غیبت کے اندر ہوتی ہے. آپ کسی شخص کی غیر موجودگی کے اندر آپ اس کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں, اس شخص کو پتہ بھی نہیں ہے. اب جب اس کو پتہ بھی نہیں ہے, وہ اپنا ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا, تو یہ ایک زیادہ ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اس کے سامنے آپ اس کی باتیں کر رہے ہیں, آپ سامنے بات کریں گے, وہ میں بھی آپ کو وہ اس وقت ڈیفینڈ بھی کر لے اپنے آپ کو, لیکن آپ اس کی غیر موجودگی کے اندر کسی دوسرے کے سامنے اس کی بارے میں باتیں کر رہے ہیں, اسے پتہ بھی نہیں ہے, اور جب اسے پتہ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ اس کا گوشت نوچ رہے ہیں, اور وہ اس وقت مردہ کنڈیشن میں ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس وقت بچا نہیں سکتا, وہ اپنے آپ کو اپنی ذات کے بارے میں وہ بچاؤ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اتنی سخت ترین اگزامپل کے ساتھ اللہ نے کمپیئر کیا کہ یہ غیبت جو ہے کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے کہ جو آپ کسی غیر موجودگی کے اندر باتیں کرتے ہیں, کسی کے بارے میں پہلے اپنا گمان پال لیتے ہیں, پھر آپ اس کی جاسوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی عیب تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں, اور پھر تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان کرتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی مورل اور ایتھیکل ویلیوز کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں, اور جو آپ کی دوسروں کے ساتھ تعلقات کو کمزور کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, ان تمام معاملات کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب رحیم, بے شک اللہ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے, رحیم رحم کرنے والا ہے. یعنی پھر وہی بات کہ اگر یہ تمام چیزیں آپ سے ہوئی ہیں اور آپ نے انجانے کے اندر یہ تمام چیزیں کی ہیں, آپ کو تب اس چیز کا علم نہیں ہوا, لیکن آپ کو بعد میں اس چیز کا ریگریٹ ہو گیا, بعد میں آپ کو اس چیز کا پتہ لگ گیا, تو سولوشن ایک ہی ہے کہ آپ اپنے اس عمل پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں, آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں.
جب آپ نے معافی مانگ لی ان اللہ تواب، بے شک اللہ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحیم، اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہر وقت اللہ کے رحم کی امید رکھا کریں۔ جب آپ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں تو آپ اللہ سے یہ بھی گمان رکھا کریں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا، کہ انسان جتنی مرضی غلطیاں کر دے، انسان کی جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے لاسٹ میں بھی اور یہاں پہ بھی خاص طور پر اللہ نے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اسی لیے کہا کہ میں بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس سے ان تمام چیزیں انجانے کے اندر ہوئی ہیں، میں بھی کوئی ایسا ہے جس کو ان تمام چیزوں پر ریگریٹ ہے، تو اس کا بہترین سولوشن کیا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، آپ توبہ کر لیں، اور جب آپ توبہ کر لیتے تو یقین اللہ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں تک اگر ہر چیز کلیئر ہے تب مجھے بتائیے گا، کوئی کوشچن ہے تب بھی کر لیجیے۔